الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حضرت امیر حمزہ رسول اللہ دے چچا جان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت طلحہ و دیگر کچھ صحابہ نے منت منی کہ اگر جنگ ہوئی مشرکین نال تو اسی حضور تو اپنی جان قربان کرانگے رسول اللہ دے دفاع وچ لڑدیاں ہویاں اپنی جان قربان کر دیا تو جس وقت غزوہ احد ہویا تو حضرت امیر حمزہ شہادت دے رتبے تے فائز ہو گئے اور کچھ اور صحابہ بھی تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ وعدہ کرنے والوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی مرادیں منتیں پوری کر گئے جنہوں نے اپنی منت کو پورا کر دیا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور وہ ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور وہ اپنی بات سے بدلے نہیں وہ اپنے قول سے پھرے نہیں اپنے وعدے سے ہٹے نہیں مرد ہوتا ہی وہ ہے جو وعدے کا پکا ہوتا ہے قرآن کریم وچ جنہاں نوں مرد آکھیا گیا ہے من المؤمنین رجال ایمان والوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں مرد دی یہ شان دسی گئی ہے وما بدلوا تبدیلا کہ او بدل دے نہیں اور حضور دے صحابہ دی اس صفت نو اللہ نے قرآن اچ بیان فرمایا ہے وما بدلوا تبدیلا کہ صحابہ پاک بدلے نہیں تو اگر ساری دنیا کی تاریخ ایک پاسے رہ کے تے آکھے کہ حضور دے صحابہ بدلے نے تو اسی قرآن نو فالو کرانگے جدا کمنٹس کر رہے ہیں صحابہ تے اللہ دا کلام وما بدلوا تبدیلا کہ صحابہ پاک بدلے نہیں جمہور مفسرین دا یہ کہنا ہے کہ جو یہ آیت دا نزول ہے اور یہ جو یہ لفظ نے وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور کچھ وہ ہیں جو اپنی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں یہ حضرت عثمان غنی دے بارے نازل ہے
اور حضرت عثمان غنی بھی شہادت دا ذکر قرآن کی اس آیت بھی موجود ہے، اور حضور دی اس پاک زبان کو بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رسول اللہ دے نال سن کہ حضور احد پہاڑ تے جلوہ گر ہو گئے۔ جس وقت حضور احد پہاڑ تے جلوہ گر ہوئے تو احد پہاڑ نو وجد آ گیا، تو اس کا مطلب ہویا کہ جو احد پہاڑ نو جنبش ہوئی ہے، حرکت ہوئی ہے، حضور دے قدم رکھن دی وجہ تو کسی بھی صوفی دے جس وقت انوار الہی دا، انوار ذات الہی دا عکس پڑتا ہے وہ دے دل ہوتے، تو اس دے وجد دی کیفیت بعد اوقات تاری ہو جاندی ہے۔ وجد شریعت دے اندر، حدیث شریف دے اندر اس دے بعد آثار موجود نہیں، جیسا کہ اے جو میں آپ کی خدمت اندر پیش کیتا ہے کہ احد پہاڑ نو وجد آ گیا۔ تو یاد رکھیے وجد اختیاری فعل نہیں ہوتا، غیر اختیاری ہوتا ہے، مگر بعد بزرگاں لکھیا ہے کہ کسی اللہ والے دی نقل اختیاری وجد بھی کریے تو وہ بھی مقبول ہے، کیونکہ اللہ والے دی نقل کرے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ مگر جو بات یاد رکھنے والی، جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ دین وچ مجذوب دی پیروی نہیں ہے۔ آپ کسی سائیں بندے دی، جو سائیں لوگ ہیں، وہ دی پیروی نہیں کر سکتے، پیروی کرنے واسطے شریعت ہے، مگر کسی سائیں بندے چھیڑنے دی بھی ضرورت ہے۔ آپ نے سمجھ آئی؟ اسی انہاں نہیں منتے، وہ اپنے رنگ وچنے موج لے۔ ویسے اسی کچھ وقت تو سن رہے ساں کہ دنیا جاگ گئی ہے، لوگ فقیراں درویشاں چھڑ گئے ہیں، پیراں والی گل بند ہو گئی ہے، دکان بند ہو گئی ہے، یہ گل مک گئی ہے، یہ سنیاں والا کھاتا کلوز ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا والے اپنے کمریاں میں بہ کے آندے نے سنیاں والی گل ختم ہو گئی۔ جڑے باخبر تواڈے چوں بندے لوگ بھی سنتے ہی رہتے ہونے سوشل میڈیا دے دن بھائی کوئی گل سنیاں والی ختم ہو گئی ہے، یہ ختم ہو گئے نے، بابے شے ہی کوئی نہیں ہے، رہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی انج دیاں گلاں اسی بھی سنتے رہنے ہیں، پتہ ہے۔ یہ انجی مثال لے لو جی میں انڈیا والے اتنے اپنے روم بہ کے نا جڑا وہ نیوز روم ہے کراچی تے اسلام آباد فتح کر کے روز سوندے آئے تے فتح انجی بھی نئے ہویا انجی یہ سوشل میڈیا والے روز راتی سنیاں مکا کے سوندے نے تے سویرے ہر شے اپنی تھان تے مڑوں میں ہوندے۔ وہ دسنا میں ایسی مظفر آباد میں ایک بندہ سی سائیں لیاقت، او دا کوئی حلیہ او دا کیٹیگری انہاں دی کوئی شرعی نہیں سی، سائیں جا بندہ سی مجذوب ٹائپ دیا، او لوہے دا برتن پا کے تے کدی اینج کھچی جاندا سی کدی اینج کھچی جاندا سی، بندے اور روٹی دے چھڑدے سن، دعا کرا لیندے سن، او اینج دا مسئلہ سی۔
وہ بندہ فوت ہو گیا، میں نہیں پتا وہ مقام مرتبہ کی ہے، میں نہیں جانتا اس بارے، لیکن جو میں سنیا تھوڑا جہا وہ کہ سائیں ٹائپ کے بندے سن، سائیں لیاقت صاحب، وہ فوت ہو گئے۔ وہ جدو فوت ہوئے نے تو مظفر آباد جدو دا بنے ایڈا وڈا جنازہ نہیں ہویا جیڈا وہ دا جنازہ وڈا ہویا۔ بھائیا ایس گرمی اچ نہ تمبو، نہ پانی، نہ سایہ، نہ سنیا، نہ اعلان کسے بندے نو تو بھی آمی، وہ گل بھی کوئی نہیں، تے سڑکاں تے پھرن والے ایک دیوانے نال بندیاں دی والہانہ عقیدت دا عالم سی کہ مظفر آباد دا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھائیا یہ مطلب ہویا کہ سوشل میڈیا والی جتنیاں گلاں سن وہ ایک سائیں لیاقت کو رش نہیں گھٹا سکے، داتا صاحب کو رش کی میں گھٹا سکتے۔ آپ نے فقیر دی گل نہیں سمجھ آئیے؟ یہ مطلب پتر یہی ہے، یہ سوشل میڈیا جو ہائپ کریٹ ہوندی ہے نا، وہ ہو لے گئے، یہ ایویں گلاں ہی ہوندیاں نے، گراؤنڈ ریئلٹی کچھ ہو رہے، اور وہ یہی ہے کہ دین لوگ اجے بھی مسجد اور مدرسہ تو ہی لینا پسند کرتے موسٹلی۔ کچھ چاند وچ کمڑے بچے پیدا ہو جاندے نے تو وہ ٹبراں وچ بھی جم پوندے نے جڑے اپنے سکے پیو نہیں مندے، مولوی نہ منن تے مولوی نے ایڈا دکھ کیڑا نہیں، میری گل نہیں سمجھ گئی بھائی۔ ٹبراں وچ چنگے بھلے بندیاں وچ ٹبرے وچ بندہ ایسا پیدا ہوندا ہے منڈا، وہ اپنے ابے دی گل نہیں مندا تے جو مولوی صاحب دی گل نہ مننے تے ایڈی غصے والی گل کیڑی۔ اے کڑک دا قلعہ گڈیا ہوئے تے چند دانے بگاٹ تے جم ہی پوندے نو، انج دا بگاٹ ہر جگہ تے جمیا رہندا ہے، وہ تو ایڈی پریشان ہونے دی ضرورت نہیں ہوندی، میں تے کدی بھی نہیں ہویا۔ من تے انج لگدا ہے جویں اگے نالوں سنی ترقی کردے پے، کیونکہ فصل ڈھیر ساری اگدی ہے، وچوں کو چار دانے ایتے اتے ہو جاندے اس سن تے ہوندے نہ ساتھ ہن ہاتھ بن کے تے کسے نہیں اکھیندا با اللہ دا نام تے تو سنی رہیا رہو نہ ہٹی نہ بھائی۔ ساڈا تے ریل گڈی والا حساب ٹیشن تے کھلو کے ہارن مارنا ہے، جنہ بانا ہوئے بہ جان، جنہ مگروں نہ ہوئے لے جان، باری ہے ہی کوئی کوئی باری رکھی ہے یا کوئی کنڈکٹر ہے جڑا کہ آ جاؤ ہے تے بہ جاؤ ہے تے آ جاؤ تے بہ جاؤ، نہ کوئی کنڈکٹر ہے نہ کوئی اللہ دے فضل نال پاکستان ریلوے دی باری ہے، بند ہونے والی گل ہی کوئی نہیں، لان والے لاندے رہن تے چڑھن والے چڑھتے رہن، گڈی اپنی منزل کی طرف رواں دوا۔ میرے مسئلے کی سمجھ آ گیا؟ کوئی سنی مزاج ہے، یہ الحمدللہ ایک ٹرین ہے، رکشا نہیں، بجن تو دل کرے دے ایدے لا لو، دل کرے دے ایدے لا لو، جائے لانا ہوئے آپ لانا ہے، جائے بانا ہوئے آپ بانا ہے، اے سجے کھپے نہیں ہو سکتے، اپنے منزل کی طرف جائے گا۔ تو حضرت بات پھر دور نکل دی گئی، حدیث پاک ہے جو حضرت عثمان غنی دی شہادت دی خبر ہے، حضور نے احد پہاڑ میں ٹھوکر ماری اور فرمایا اس مجھے احد، اے احد پہاڑ ساکت ہو جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدان، اے احد تیرے ہوتے ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید تیرے ہوتے سوار۔ تو حضرت عثمان دی شہادت دی خبر رسول اللہ نے خود بیان کیا۔ اب آپ مسئلہ اگلا جز سماعت کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کملی والے آقا، آپ صحابہ دے درمیان بیٹھے نے اور حضور فتنیاں دا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان قریب بہت زیادہ فتنے میری امت چاہوں گے اور وہ بہت قریب نے۔ ایک آدمی گزریا، اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا ہے، تو حضور نے فرمایا ھذا یومئذ علی الہدی، جدو فتنے ہونے نا ادو اے بندہ جڑا گزر رہا ہے کہ ہدایت تے ہوئے گا۔ اب صحابہ کرام میں ایک بندہ اٹھیا، بڑی حیرت ہے کہ بندے دا چہرہ ڈھانپیا ہوا ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ بندہ
اس دن ہدایت تے ہوئے گا پہچان کرنی چاہیے کہ جنہوں حضور ہدایت کا نشان قرار دے رہے نے ہے کون. انہوں نے جا کے ابو دکھلا رہا کپڑا ہٹایا تو حضرت عثمان غنی سی. وہ بندہ بھی کو بڑا کرما والا سی. انہیں نا چہرہ انج حضرت عثمان دا حضور وال پھیریا تے اگوں کپڑا لا کے تے اشارہ کر کے پوچھا سونیا اے اینو آندے نے با گل نوں پک پکانا. انہاں پکا پکوایا بھی سونیا آئی نہیں. حضور نے فرمایا ہاں یہ جڑا اس دن ہدایت تے ہوئے گا جدو فتنے کثرت نہ ہون گے تو حضرت عثمان نو ہدایت دا نشان حضور نے قرار دیتا ہے. آپ نشان ہدایت نے آپ دا ہونا ہدایت دی علامت. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو بہت سارے القابات عطا فرما رکھے. بہت پیارے پیارے رتبے نے حضرت عثمان غنی تو آپ چکے. سارے پچھلے جمعے تے بھی میں چند گزارشات عرض کی تھیں سن. اس جمعے تے بھی میں حسب وعدہ چند گزارشات آپ کی خدمت پیش کی تھی. ایک دو اور سن لو پھر ٹائم ہو جانا ہے. 18 ذوالحج حضرت عثمان دا یوم شہادت. 40 دن حضرت عثمان دا پانی باندھ رہا ہے. کتنے دن؟ اور اس بندے دا امت پانی باندھ رکھے ہے جس بندے نے امت نو کھو خرید کے دیتا سی. 40 دن حضرت عثمان دا مسجد داخلہ باندھ رہا ہے. کہ اس بندے دا داخلہ باندھ رہا ہے جس نے مسجد دی زمین خرید کے دیتی سی مسلمان. پاجی ایک گل یاد کر لو. حضرت عثمان غنی ایڈے حیا والے سن. حدیث شریف چاہتا ہے کہ حضور نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ. میں بھی عثمان دا حیا کرنا فرشتے بھی عثمان دا حیا کرنا. آپ غسل خانے میں جاندے سن نا غسل خانے تو کپڑا بن کے ناندے سن. اتنے حیا والے سن حضرت عثمان. اور حضرت ابو بکر حضرت عمر اور باقی لوگ یا امت دوسری انہاں دا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری ہوئے گی اور حساب ہوئے گا. مگر عثمان غنی نو حضور دعا دیتی ہے یا اللہ میرا عثمان حیا والا بڑا ہے شرمیلا بڑا ہے. اے دے کوڑوئی حساب نہ لمین بغیر حساب تو جنت جان دیں. بڑی شخصیت نے حضرت عثمان غنی. اچھا انہاں دے گھر نو بندیاں نے گھیرا پایا ہے. آپ نے کدی کسے بندے نے تکلیف نہیں دی. آپ دے اتے جڑے آپ دے مخالفین نے انہاں دا بھی الزام ہے کہ نرمی بڑی کر دے سے. اچھا ایڈے نرم بندے نال بھی سارے بندے راضی نہیں ہوئے. اب سمجھے نہیں میں کیا کہ ایڈی پولائٹ شخصیت اتنی نرم شخصیت انہاں نال بھی سارے راضی نہیں ہوئے. باجی تھوڑا جا اور گل کر لینے ہیں. حضرت علی جیسے بہادر نال بھی سارے راضی نہیں ہوئے. پایا تے جی علی جیسے بہادر نال راضی نہیں ہوئے تو عثمان جیسے نرم نال سارے راضی نہیں ہوئے تے تو تے میں اے ذہن کیوں بنا لینے ہیں بس ساڈے نال سارے ہی راضی رہا. ساری دنیا اس اللہ نال نہیں راضی جائیں بنائی ہے. دسو سارے اللہ نے مندر جی حالانکہ بنائی بھی ہو سے تے چلیندہ بھی ہوئی تے روٹی بھی ہوئی دے گئے تے وہ بھی نے جڑے انہوں کوئی نہیں مندے تے وہ روٹی انہوں نے مڑ دے رہے ہیں. تو بھائی یہ دنیا ہے آپ نو اس دنیا وچ ذہن ہی نہیں بنانا چاہیے کہ میں بھی سارے منن
جس مولوی میں مننا اس مولوی نے سارے منن، جس پیر نو میں مننا اس پیر نو سارے منن۔ بھائیا جو تو مننا ہے تو مندا رہو، جہان نو نہ منا، جہان جانے تے جہان دا رب جانے۔ سارے نال اسی کیویں صحیح ہو سکتے ہیں بے سارے سن منن؟ سارے تے رسول اللہ نہیں مندے جڑی ایڈی کامل ہستی۔ اللہ اپنوں برکت دے گا۔ اب میری بات سمجھ گئے؟ تو گھیرا پا لیا عثمان غنی دے گھر دا، انہوں دے سن کے استعفیٰ دے کہ میرے کو یہ خلافت نہیں ہوندی کیونکہ تسی خلافت صحیح نہیں کر رہے۔ حضرت عثمان فرما دے سن میں رسول اللہ فرمایا ہے عثمان اللہ تینوں ایک قمیض پہنائے گا، لوگ اتارنا چاہن گے ان لائی نہ۔ تو آپ فرمایا کہ میں استعفیٰ نہیں دینا۔ شام تو خط آیا، حضرت امیر معاویہ نے بھیجا کہ آپ انہوں مدینے میں خطرہ ہے، مدینہ چھوڑ کے ملک شام آ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں اپنی جان بچان آستے آخری وقت حضور تو دور نہیں ہونا چاہتا، میں حضور دے نال رہنا چاہتا۔ پھر جو مدینے چرین آلے سن مولا علی و دیگر صحابہ انہاں آکھیا آ تھوڑے جہتے بندے نے پھر سن اجازت دیو انہاں نال جنگ کریے۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنی جان دے دفاع واسطے حضور دے شہر خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، میری طرفوں کوئی نہ لڑے، اے میرا آرڈر ہے، خلیفہ وقت دا حکم ہے کہ میری طرفوں لڑنا منع ہے۔ حضرت عثمان غنی آپ گھر میں قید نے، بڑی توجہ نال جملہ سننا۔ تو مولا علی نے اپنے 18 پتر بلائے، مولا علی سرکار دے 18 بیٹے سن، ٹوٹل 29 اولادہ نے۔ آپ انہوں نے بلا کے تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اے حسن اے حسین، اج میرے برا عثمان دے گھر باغیاں نے گھیرا پایا ہوا ہے، کہ تسی جاؤ میرے بھائی عثمان دے گھر دے باہر پہرا دو۔ کوئی کسے ایک مکتبہ فکر دی بات نہیں، تمام مکاتب فکر دی کتاباں اٹھا لو، تاریخ دیاں۔ حضرت عثمان دے دروازے تے ڈیوٹی حضرت امام حسن اور حسین دی مولا علی نے لائیے۔ تو سوال ہے کہ لوگ آندے نے علی حق دے نالے تے حق علی دے نالے، تو پھر سانو تے یہ سمجھ آئیے جے عثمان نال حق نہ ہوندا تے کلی مولا علی عثمان غنی دے نال نہ۔ آپ حضرات دی سمجھ واسطے فقیر جملہ کرتا ہے کہ یہ واقعہ 18 ذوالحج دا ہے۔ تو 18 ذوالحج نو مولا علی تے انہاں دے بچیاں نے عید نہیں منائی، عثمان غنی دے گھر پہرا دیتا نے کھڑے ہو۔ اے اگلی گل میں کرنا، پہلے میں ایڈا بڑا کوئی ایڈا بندہ نہیں، چھوٹا جا ایک آدمی ہاں، انج میں جڑیاں گلاں کرنا بعد وچوں سن کے پھر بڑے بڑے مولوی کرتے تے میرا بڑا دل راضی ہوتا ہے۔ پیدا مطلب ہے میں بھی کوئی گل والی کیتی ہے نا جڑا ایڈے بڑے بڑے مولوی میریاں گلاں سن کے اگاں پہ کر دے۔ بشیر اکبر بابڑ کو گل تے میں واہ واہ کیتی ہے جڑا مولوی اگاں پہ کر دے سن کے، تو پیچھے پھر تسی کئیاں کو سن لیندے ہو، پر ایک باری میرے تو بھی سنو تو صحیح پا جائے۔ مولا علی دے پتر جو 18 نے کسی کتاب اچھ نہیں لکھیا، ایک کریشن ہے۔ مولا علی دے پتر 18 نے، باقی 16 دی ڈیوٹی نہیں لائی عثمان دے بوئے تھے، انہاں دو دی لائی ہے جڑے 18 انچو سید نے، کیونکہ حسن اور حسین 18 بچیاں انچو سید دو نے، باقی سید نہیں مولا علی دے بیٹے، یہ دو سید نے۔ تو سوال ہے کہ مولا علی نے اپنے 18 پترہ چو دو انہاں دی ڈیوٹی لائیے جڑے سید نے۔ میری سمجھ اچھے آیا ہے کہ مولا علی نے قیامت تک دے سیدہ نو دسیا ہے کہ صحابہ دے بوئے تے پارا دین دی ڈیوٹی علی سیدہ دی لا کے دنیا تو گئے۔
اصلی سید دی سیان کرنی ہوئے دے تو ان صحابہ دا پہرے دار نظر آئے کہ ابا جی تے ڈیوٹی لا گیا ہے بھائی تے کھلو بیا جی تسی کدے پاج گئے ہو اور سیدو آئی تھے علی پاک ڈیوٹی لا گئے جو ہے عثمان دے بوئے کے کھلو ہو تسی کدے نس گئے ابا پارے تے کھلار جائے تھے بچے نس جان پھر چنگا تے نہیں نہ کرنا اللہ دے فضل نال جتھے مولا علی ڈیوٹی لائی ہے یہ بھی اتھے کھڑے آ قیامت تک اتھے کھڑے نظر آوا قیامت والے دیہڑے بھی مولا علی پوچھے اب بچیاں تہاڈی ڈیوٹی لائی سی ہے بس یا کھا کے ساڑیاں تقریراں کٹ کے ویکھ لو فرشتیاں نہ کو کٹ کے دٹھن 18 ذوالحج تے اسی پہرے دار بن کے کھلوتے آئے یا نہ کھلوتے عزیزہ نے من فقیر دا جملہ یاد کر لو حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے کسی نے اس جرم پہ ہمیں گالیاں دینی ہو تو دے لے ہم یہ جرم قبول کرتے ہیں یہ جرم ہم قبول کرتے ہیں کسی نے ایف آئی آر کاٹنی ہو تو کاٹ دے صحابہ کے دفاع کا ہم اگر جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں اون کرتے ہیں کہ ہم یہ جرم کرتے رہیں گے یہ جرم نہیں ہے سعادت ہے مگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جرم ہے تو ہم یہ جرم کرتے رہیں گے ہم صحابہ کا دفاع کرتے تھے ہم صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ہم صحابہ کا دفاع کرتے رہیں گے ہم آل رسول سے محبت کرتے تھے ہم آل رسول سے محبت کرتے ہیں ہم آل رسول سے محبت کرتے رہیں گے حق حب علی کا ادا کرتے رہیں گے صدیق عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو ادا کرتے رہیں سانو تے آل رسول عثمان ذوالنورین دے دروازے تے کھڑے نظر آئے صبح قیامت تک اس عمل دا پرچار کر دے روانگے سادات دی سنت تے عمل کر دے روانگے ایک جملہ میں بولتا ہوں نا آپ اس کو سماعت کر لو کہ آپ اندازہ ذرا یاد رکھو گنے دا وزن کنڈے تے ہوندا ہے گنے دا وزن گنجی تے کنک دا وزن بھی کنڈے تے ہوندا ہے گلاں دا وزن شعور نال ہوندا ہے اس بندے دی گل وزنی کیتی ہے اے تولن واسطے شعور دا کنڈا چاہیدا ہوندا ہے عقل دا تو صاحب شعور بندے نال میں مخاطب ہونا کہ بھائی پاکستان دی گورنمنٹ دی ملکیت وچ گندم تے گودام بھی ہے نا کہ نہیں بولو گورنمنٹ انہوں نے رکھے ہے نا گورنمنٹ انہوں نے حفاظت کی ذمہ دار ہے کہ نا گورنمنٹ کو ایٹم بم بھی گورنمنٹوں بھی رکھے ہے وہ دی حفاظت کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف پاکستان دی ہے انصاف کر کے دسو گندم دا تے ایٹم بم دا پیرا ایکو جیا ہے ہاں جی فرق ہے اچھا یہ مطلب یہ ہویا بھئی جڑیاں چیزاں قیمتی ہونا انہاں دا پیرا قیمتی چیزاں نال دے بھائی جی ہن میں سمجھ نہیں ہوندی میں گل دا وزن کیویں کراں کہ جس عثمان دے پہرے تے علی اپنے پتر حسن تے حسین کھلارن علی دی نظر چ عثمان قیمتی کیتا ہے سمجھ نہیں یار کیسی وزن کیویں کری
اتنے کنڈے فیل ہو جاتے ہیں باجی جڑا وزن کرے کہ عثمان کتنی عظمت والا ہے، علی دی نظر ہے کہ او پتر جڑے 18 پتراں چوں زہرا پاک دی اولاد نے، علی پاک نے عثمان غنی دے دروازے تے کھڑا کر کے دسیا ہے کہ سید ہوئے جڑا صحابہ دا پہرے دار ہوئے کہ حضرت عثمان غنی آج کل تے بندیاں دی اتنی مہربانی بھی بڑی ہوندی ہے دوروں آگ چھڑن بابا جی کیا حال ہے آکے سید کھلوتے ہونا کیا دوروں امت لگی جاندی ہے کہ بابا جی کیا حال ہے، بلکہ بابا جی بھی کوئی نہیں آتے کچھ تین جاندے بابا ٹھیک ہے سمجھ ہوندی بھئی کوئی تے بابا اس گل دی راضی ہو جاندے مینوں بابا سدیا اج کل امت دا یہ حال ہے، لیکن حضرت عثمان غنی گھوڑے تے بیٹھے ہونا نا خلیفہ وقت ہو کے، خلیفہ وقت دا پروٹوکول ہے کہ نا ترائے بر اعظم تے حکومت خلیفہ وقت دی ایک پروٹوکول ہے حضرت عثمان دا کہ 3 بر اعظم تے آپ دی حکومت چل دی ہے، مور چل دی ہے، لیکن گلی گھوڑے تے سوار ہونا اگو کوئی آل رسول دا اہل بیت دا فرد پہ آندا ہویا تے عثمان غنی گھوڑے تو تھلے لے جاندے انہاں لنگ لین دیو اساں مڑ اتے بانا ہے، سانو انہاں تو اونچیاں سواری تے بھی نہیں بانا چاہیدا یہ پارے انہاں دی تن تے انہاں بھی دنیا نے دسیا ہے بھئی آل رسول دا رتبہ کی عزیزہ نے من اساں تا انہاں کوڑوئی سکھیا ہے صحابہ پاک کوڑوئی ابو بکر کدی اس موڈے تے رکھ دے آئے کدی اس موڈے تے حسن حسین نو رکھ دے آئے تے زبان حال نہ دے فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا لج لگیاں دی پال سونیا لجی لگیاں تیری نہیں۔ اور سنی عقیدہ سنی سکول آف تھاٹ کیا ہے؟ حشردہ میں شاعر نہیں اگر تو جو آکے کہ شاعری کر دے ہو وزن نہیں ہوں تو میں وزن دا ذمہ دار نہیں، میں عقیدے دا ذمہ دار گل کچی نہیں ہوگی وزن اگے پیچھے ادارا تو ساڑھے پنڈ ایک مولوی صاحب ہوتے سن مولانا محمد ایاز صاحب وہ پنڈ میں رہے تو پتہ ہے پنڈا جو مولویاں دے تبادلے ہوتے رہے انہوں دا تبادلہ ہو گیا وہ جڑا لے ٹوڑ گیا اتھوں نہ خط لکھیا پیشاں پنڈ ساڑھے پرانے مقتدیان سلام دعا دین لگے تھے ایک نمازی دا نام پٹھا لکھے تھوڑا جا ٹیڑا کر اٹھے تو مراد ہے وہ تھوڑا انہوں نے بدل کے لکھیا کہ دائی پنڈ آئے تو اس پوچھا حضرت صاحب دوجیا سارے دے نام سدھے لکھے ہے میرا تسی صادق دا سادہ بنا چھڑیا ہے میں مثال پہ لینا یا اصغر دا اصغرہ بنا چھڑیا ہے یہ مڑ میرا نا تھوڑا جیا تسی بدلیا کیوں انہوں نے فرمایا شریکہ تیرے نال بھی کوئی نہ جوڑ نہ رڑدا پیا گل نہیں سمجھے تو بھائی اسی تو جوڑ دے ذمہ دار جوڑ پورا رڑیا ہو سی وزن ہوئے یا نہ ہوئے وزن کو چھڑو فقیران نے عقیدہ کیے حشردہ امام حسن اور حسین دی بارگاہ میں چھاٹا نظرانہ عقیدت یا حسن یا حسین حشردہ میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساٹا رکھنا خیال سونیا ساٹا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں عزیزو یکم محرم کو مسجد نور وجہ محفلہ شروع ہونگی جنہ میں ذکر اہل بیت ہوئے گا سارے بھائی آنا اور 10 محرم نو پینڈ پاڑی سارے آنی محفل ہوندی ہے سارے ساتھیوں دے میں شرکت دا ذہن بنا لو ایسی اس طرح شرکت کرنی ہے جنہ دیاں جیڑیاں ڈیوٹیاں لگیاں نے انہوں نے بھی پوریاں کرن دا ذہن بنا لو اللہ کریم میری اور آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وما علینا الا